بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس بریفنگ گزشتہ ماہ 12 تاریخ جنگویز اختر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پولیس نے تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصہ لگا کے ملزمان کو ٹریس کیا۔ اس حوالے سے آج آپ سب کو تکلیف دی ہے۔ جنگویز اختر مقتول اور علادتہ وغیرہ ایک ہی برادری کے ہیں۔ زمین کی کاشت کا ایک جھگڑا پیدا ہوا، جس وجہ سے گزشتہ سال فیبرری سے لے کے دسمبر تک ان کے درمیان مختلف جھگڑے ہوئے، جس کے 6 مقدمے درج ہوئے۔ گزشتہ سال بھی مقتول جنگویز پر قتل کرانے کی منصوبہ بندی کی گئی، لیکن بروقت اطلاع ہونے پہ پولیس نے ایکشن کیا اور وہ ملزمان گرفتار ہو گئے۔ پولیس اپنا رول ادا کرتی رہی، لیکن ان کے واقعات چلتے رہے۔ گزشتہ ماہ 12 تاریخ کو جنگویز اختر مقتول حسب معمول اپنے بچوں کو ریڈ فاؤنڈیشن اسکول چھوڑنے جا رہے تھے۔ تقریباً صبح 8 بجے کا ٹائم تھا۔ جب اسکول کے گیٹ پہ پہنچے تو 2 نامعلوم مسلح افراد انہوں نے پسٹل 30 بور سے فائر کر کے شدید زخمی کیا۔ بعد ازاں جنگویز کی ڈیتھ ہو گئی۔ مقتول کے بھائی بابر نے 9 افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرایا، جن میں سے 3 بھائی برطانیہ میں مقیم ہیں۔ پولیس نے ان 9 میں سے 5 ملزمان کو گرفتار کیا، لیکن تفتیش میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ واقعہ چونکہ سنگین تھا اور پہلے بھی پے در پہ واقعات ہو رہے تھے، جس وجہ سے اس کی سنگینی کے پیش نظر میں نے ایک تفتیشی ٹیم بنائی، جس میں خواجہ قیوم ڈی ایس پی جو اس تھانے کے SDPO ہیں، مہتاب SHO چکسواری اور وسیم نواز یونیورسٹی تعینات ہیں، ان کو شامل کیا اور اس کی خود سپرویژن کی۔ تفتیش کے دوران ہم نے شعبان نامی ملزم کو گرفتار کیا۔ دونوں فریقین کے درمیان جتنے بھی واقعات ہوئے، اس کا محرک شعبان ہی تھا، جو ان زمینوں کی کاشت کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ دونوں فریقین کے درمیان جھگڑے شروع ہوئے۔ شعبان کو جب انویسٹیگیٹ کیا تو اس نے مزید 3 ملزمان جنہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا، ان کا انکشاف کیا۔ ان میں سکندر، وسیم اور طاہر جو ہے یہ اس کا بھانجا ہے شعبان کا۔ ان کو جب گرفتار کیا تو مزید بات کھلی، چونکہ ملزمان گزشتہ سال بھی قاتلانہ حملہ کروا کے جنگویز کو قتل کرانا چاہتے تھے اور ناکام ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے منصوبہ بندی اپنی تبدیل کی، اور اس بار علادتہ نے اپنے دوست زاہد حسین، جو چکوال کا رہنے والا ہے، ایک پیٹرول پمپ کا مالک ہے، جو 8 سال پہلے برطانیہ گیا تھا، برمنگھم میں زاہد سے اس سے علادتہ سے ملاقات ہوئی اور دونوں کی دوستی ہوگی۔ اس کے بعد ٹیلی فون پہ آپس میں ان کا رابطہ رہتا تھا۔ علادتہ نے چکوال میں زاہد کو ٹارگٹ دیا۔ زاہد نے آگے رشید نامی جو اس کا دوست تھا، اس کے ذریعے
ارشاد اللہ ایک ملزم ہے حالیہ کا، جس کو 20 لاکھ روپے میں ہائر کیا۔ ارشاد اللہ جو ملزم ہے وہ پہلے بھی 9 افراد کے قتل میں ملوث ہے۔ اس نے آگے مزید اپنی جو ٹیم تھی اس میں آصف، قمر، حیدر، ان ملزمان کو شامل کیا۔ ارشد واقعہ کرنے سے پہلے وہ چکسواری 3 دفعہ آئے۔ جو آصف ملزم ہے اس کا بھائی میرپور میں بھینسوں کا باڑا بنا کے رکھا ہوا ہے، وہاں پہ یہ لوگ رہتے رہے اور آ کے ریکی کرتے رہے۔ ریکی کر کے پلاننگ کر کے روز وقوع 2 موٹر سائیکل اور ایک کار پہ یہ لوگ آئے۔ جو سہولت کار تھے وسیم، سکندر، طاہر وغیرہ، یہ ان کو معلومات دیتے رہے، مقتول پارٹی کے فوٹو مہیا کیے گئے، اور اس طرح یہ واقعہ کر کے پیر گلی سے بھیمر والے راستے فرار ہو گئے۔ پہلے ابتدائی مرحلے پہ ہم نے چونکہ 5 ملزمان گرفتار کیے، ان سے جب رزلٹ نہیں نکلا تو اس کے بعد یہ زیادہ پیچیدہ کیس بن گئے، گمنام کیس قتل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تو اس میں ہماری پولیس نے دن رات ایک کیا، بالخصوص وسیم نواز جو پہلے بھی یہاں تعینات رہ چکے ہیں، اور اس وقت ہم نے اجرتی قاتلوں سمیت 8 ملزمان جو ہے وہ گرفتار کر لیے۔ جو باقی ملزمان ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد گرفتار کریں گے اور ان کو تفتیش مکمل کر کے ان کا ٹرائل کرائیں گے اور ان کو انشاءاللہ کورٹ سے سزا دلوائیں گے۔ پولیس لوگوں کی جان و مال عزت کی محافظ ہوتی ہے، جو دن رات اپنا فرض ادا کرتی رہتی ہے۔ ان دونوں فریقین کے درمیان غالباً 2 کنال زمین کا جھگڑا تھا، جس کے نتیجے میں 6 دفعہ ان کے لڑائی جھگڑے ہوئے۔ اس دوران امجد ملزم جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹنے کا واقعہ بھی ہوا۔ 6 واقعات کے 6 مقدمے پولیس نے درج کیے۔ قتل کرانے کی گزشتہ سال سازش کی گئی، وہ بھی گرفتار کیے، اور اب بھی پولیس نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ اب سب جتنے بھی چکسواری کے لوگ ہیں ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ زمینیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں، معاملات ادھر رہ جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات کے نتائج بھیانک ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرض نبھانے کی توفیق۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتول کے اہل خانہ میں سے محمد بابر صاحب، تو یہ بتائیں گے کہ یہ پولیس کی کارکردگی سے کس حد تک سر آپ مطمئن ہیں، اور آگے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوائکین کی طرف سے ایس ایس پی راجہ عرفان صاحب، ڈی ایس پی ڈڈیال خواجہ قیوم صاحب، ایس ایچ او تھانہ سٹی میرپور وسیم نواز صاحب، ایس ایچ او تھانہ سٹی چکسواری، اور ان کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ان کی کارکردگی پر مطمئن ہیں، اور یہ ہمارے لیے اہل میرپور کے لیے اور لوائکین کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ضلع میرپور میں ایس ایس پی راجہ عرفان صاحب کی قیادت میں ایک فرد شناس اور محنتی ٹیم موجود ہے، تو ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ آج تک جتنی بھی جو انہوں نے مقتول جنگویز کے قتل کیس میں جتنی بھی کاوشیں کی ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم
पुलिस की कारकर्दगी पर 100% मुतमिन हैं। शुक्रिया। उम्मीदवार बराए कानूनी साज असम्बली नज़ीर इनकलाबी साहब, चले इनसे जानते हैं कि आज के जो ये प्रोग्राम हुआ, ये जो आज की ये प्रेस ब्रीफिंग थी, किस हद तक पुलिस की कारकर्दगी से इस केस के हवाले से मुतमईन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया जी, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया। सर गुजारिश ये है कि ये मर्डर जो है ये पूरे इलाके में इस सिलसिले में बड़ा एक परेशानी का आलम था, लेकिन पुलिस ने बड़ा प्रोफेशनल तरीके से और सारे इस ब्लाइंड मर्डर केस को जिस तरीके से उन्होंने ट्रेस किया है, इससे यकीनन लोगों का पुलिस पर एतमाद में इजाफा हुआ है। तो ख़ासकर जो चूँकि इरफान सलीम साहब की सिस्टम में वैसे भी शोहरत बड़ी अच्छी है, और उनके साथ जो टीम थी, वसीम नवाज़ थे, ख्वाजा साहब थे, ये भी अच्छी शोहरत के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ उनकी मेहनत से ये इतने मुख्तर अरसे में ये जो ट्रेस किया गया, इससे लोगों का पुलिस की ज़ात पर ज़्यादा एतमाद हुआ है। और फिर ये मर्डर जो है ये मैं समझता हूँ कि इस बेमाने तरीके से किया गया कि ये शख्स जो जिसका मर्डर हुआ है ये बड़ा समझदार आदमी था, इस इलाके में इसकी बड़ी शोहरत भी थी, और ये बड़ा सुलह पसंद था, और इसकी ख्वाहिश थी कि ये हमारे दरमियान झगड़े ख़त्म हों। लेकिन बस उस बेचारे की ज़िंदगी इतनी थी। बहरहाल इस पर जो मैं पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सर जी कैश इनाम लिए अभी पूछेंगे कितना। सर हमने जीते लिफाफे से चल जाएगा। बच्ची